سب سے بڑا خطرہ ہے ایران۔ دوستو یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ جو امریکہ کے وزیر خارجہ ہیں انتونی بلنکن، انہوں نے امریکہ میں کھڑے ہو کر کہا ہے کہ سب سے بڑا جو خطرہ ہے وہ ہے ایران۔ اور یہ بیان انہوں نے اس وقت دیا جب یہ سعودی عرب کے دورے کے لیے نکلنے کو تیار تھے۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ اس وقت جو اسرائیل کے لیے جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ صرف اور صرف ایران ہے، کیونکہ ایران والے اپنے خطرناک ہتھیار جو تل ابیب کے آس پاس اور اسرائیل کے آس پاس جنگجو گروپ ہیں ان کو لگاتار میزائلوں کی کھیپ اور ڈرون اور مختلف قسم کے جو ہتھیار ہیں ان کو بھیجتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ یعنی لبنان سے لے کر فلسطین تک ایران ان جنگجو گروپوں کو ایڈوانس میزائل اور گھاتک ہتھیار دے رہا ہے اور ان جنگجو گروپوں کو اپنے ہتھیاروں سے لیس کر رہا ہے۔ دوستو اگر اس خبر کو مزید جاننا چاہتے ہیں تو کائنڈلی حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ آپ کو اسی چینل کے اوپر مڈل ایسٹ کی نیوز ملیں گی۔ دوستو اگر آپ کو انتونی بلنکن کے بیان کے بارے میں مزید بتاؤں تو لکھا ہوا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ انتونی بلنکن نے گزشتہ روز امریکن اسرائیل پبلک افیئرز کمیٹی کے سربراہی اجلاس میں کہا کہ ایرانی حکومت اسرائیل کو درپیش سب سے بڑا خطرہ ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ اسرائیل کو کوئی خطرہ نہیں ہے جو ایرانی حکومت کی طرف سے لاحق خطرے سے زیادہ سنگین ہے۔ وہ حکومت معمول کے مطابق اسرائیل کو نقشے سے مٹانے کی دھمکی دیتی ہے۔ وہ دہشت گردوں اور حزب اللہ اور حماس جیسے گروپوں کو ہتھیار فراہم کرتی رہتی ہے جو اسرائیل کے وجود کے حق کو مسترد کرتے ہیں۔ بلنکن نے دعویٰ کیا کہ ایران یوکرین میں اپنی جنگ میں روس کو مسلح کر رہا ہے۔ یہ اپنی جارحیت کو پورے خطے میں اور اس سے آگے بھی برآمد کرتا ہے، بشمول روسی افواج کو ڈرون سے مسلح کرنا جو یوکرین کے شہریوں کو مارنے اور اس کے بنیادی ڈھانچے کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ماسکو روس کو اپنے ڈرون بھیجنے کے بدلے ایران کو جدید ترین ہتھیار فراہم کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دشمنانہ رویے کا انداز ایک واضح ضرورت کی نشاندہی کرتا ہے کہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور نہ ہی دی جائے گی۔ تاہم انہوں نے زور دے کر کہا ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ سفارتکاری ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے کے لیے تصدیق شدہ مؤثر طریقے سے اور پائیدار طریقے سے بہترین طریقہ ہے۔ اس طرح اشارہ کرتے ہوئے کہ معاشی دباؤ اور ڈیٹرنس ہماری سفارتکاری کو تقویت دیتے ہیں۔ بلنکن نے اس بات کا عدیہ کیا اگر ایران سفارتکاری کے رستے کو مسترد کرتا ہے تو جیسا کہ صدر بائیڈن نے بار بار واضح کیا تمام آپشن میز پر موجود ہیں تاکہ یقینی بنایا جا سکے کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل نہ کرے۔ اگر ایران باز نہیں آتا تو ایران کو امریکہ کے حملوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔